ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے آپ، کیونکہ آج انشاءاللہ مل کر ایک انتہائی ممتاز بارگاہ میں جنہیں انتہائی عقیدت سے ہم حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ کے پکارتے ہیں، ان کی بارگاہ میں انشاءاللہ چلیں گے۔ بات یہ ناظرین کہ بر صغیر کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص انعام و اکرام ہے کہ اس نے زمین کے چپے چپے پر خلق کی رہنمائی کے لیے تواتر کے ساتھ اپنے محبوبین کو منتخب کر کے بھیجا۔ خاص طور پر ناظرین اس سرزمین کے افق سے تاریکی کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرنے اور کفر کی نحوستوں کو ایمان کی برکتوں میں بدلنے میں جہاں مختلف سلاسل کے صوفیہ کرام کا کردار انتہائی اہم ترین ہے، وہیں سلسلہ چشت کے بزرگوں کا کردار اپنی مثال آپ ہے۔ اور سلسلہ چشت میں ناظرین جہاں کئی خانقاہیں اسلام کے نور کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں اور کردار ادا کرتی رہیں گی انشاءاللہ، وہیں تونسہ شریف کی خانقاہ اپنی مثال آپ ہے۔ لہذا آج 13ویں صدی ہجری کی ایک ایسی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے مل کے پیش کرتے ہیں جو تونسہ شریف کے آفتاب ہیں اور امام التارکین، برہان العاشقین، غوث زماں حضرت شاہ سلیمان توسوی المعروف پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے مہتاب ہیں، جنہیں عقیدت مند انتہائی محبت سے حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کتب مدار حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین وہ ہستی ہیں کہ جن کا خاندانی شرف اور خاندانی عظمت تو اپنی جگہ تھی، اجداد کا اکرام بھی اپنی جگہ ظاہر مقدم تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبادات اور ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے مقام و مرتبے پہ ایسے پہنچے، یعنی اس مقام و مرتبے پہ پہنچے کہ اس وقت کے تمام صوفیہ کرام پر آپ سبقت لے گئے تھے۔ لہذا ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جد امجد حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح پوری تندہی سے نہ صرف خلق خدا کی رہنمائی فرمائی بلکہ ان کی خدمت بھی کی اور سلسلے کی اشاعت میں اپنے تمام خداداد صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کا اخلاق ناظرین انتہائی اعلیٰ تھا، علم و فضل میں، علم و عمل میں، لطف و کرم میں، زہد و تقوی میں آپ ایک مجسمے کی صورت نظر آتے تھے، کریم النفس تھے، انتہائی کریم النفس تھے۔ دشمن ہو یا دوست ہو، جو بھی آپ سے شرف ملاقات حاصل کرتا آپ کے اخلاق سے آپ کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا اور آپ کے اخلاق اس کے دل پر بہت اثر کیا کرتے تھے۔ ہر ایک سے آپ خندہ پیشانی سے ملا کرتے تھے، غریبوں اور بے کسوں کی طرف ناظرین آپ خصوصی توجہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی نظر میں ناظرین اہل دنیا کی ذرہ برابر بھی وقت نہ تھی، چونکہ غریب نواز کے لاڈلے تھے اس لیے بے حد غریب نواز تھے۔ غیر مسلم آپ رحمت اللہ علیہ کی ناظرین نگاہ کرم سے اسلام کے نور سے منور ہو جایا کرتے تھے۔ ایک وہ وقت تھا ناظرین، اب میں آپ کو بڑی کمال ایک بات بتاؤں کہ ایک وہ وقت تھا جب دن رات میں آپ کئی پوشاک پہنا کرتے تھے اور قیمتی گھوڑے رکھا کرتے تھے، یعنی شاہانہ انداز آپ کا ہوا کرتا تھا۔ پھر اپنے دادا حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کا منصب سنبھالتے ہی وہ وقت آ گیا کہ سادہ سا پیراہن آپ کے لیے کافی تھا، ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اپنے سلسلے کی پہچان، یہ بڑی اہم ترین بات ہے ناظرین، آج لوگوں کی سمجھنے اور سلسلے والوں کے لیے خاص طور پہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سلسلے کی پہچان 5 وقت کی نماز با جماعت بتایا کرتے تھے۔ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کئی اسفار آپ نے کیے، دہلی کے شاہی خاندان کے کئی افراد آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوئے، بادشاہ بہادر شاہ ظفر شہزادوں کے ساتھ قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ علماء کی اصلاح پر بھی خصوصی توجہ دیا کرتے تھے ناظرین۔ آپ کا خیال تھا کہ علماء کی اصلاح سے مسلم سوسائٹی کا بڑا طبقہ خود بخود صحیح راہ پر آ جائے گا، اور اس بات کی ضرورت ناظرین اگر آپ محسوس کریں تو آج بھی اسی انداز سے محسوس ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کی اصلاح کی جائے اور خانقاہیں بھی اپنی اصلاح فرمائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ناظرین نظر میں وہ فراست تھی کہ یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ تاریخی بات ایسی ہے ناظرین کہ آپ کا ایک بڑا اہم کردار ہے اس حوالے سے کہ وہ فراست تھی کہ جھوٹے مدعی نبوت کے فتنے کے اٹھنے سے پہلے ناظرین اپنی خانقاہ سے آپ نے اس فتنے کے خلاف آواز اٹھائی۔ تعمیرات کا آپ کو بے حد شوق تھا، تونسہ شریف کیا، چشتیہ شریف کیا، پاک پتن کیا، اس میں آپ نے مساجد، خانقاہیں، لنگر خانے، سرائے خانے بنائے اور ایسی طرز کے بنوائے ناظرین کہ اس وقت کے ماہرین بھی انگشت بدندہ رہ جائیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ جہاں انسان سازی آپ کا شوق تھا وہاں تعمیر سازی جو ہے وہ بھی آپ کا ساتھ شوق تھا۔